من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام أمهاتها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الوالديك هما نارك هما جنتك أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا دنون سے ہے اور یہ مٹنے کے لیے ہے۔ ہر چیز نے اپنی باری باری پہ مٹ جانا ہے۔ کچھ چیزیں اور کچھ نقصان ایسے ہیں کہ اگر وہ واقع ہو جائیں تو ان نقصانوں کی تلافی کی صورت دنیا میں اللہ نے بنا رکھی ہے۔ مال کا نقصان ہو جائے تو نقصان کسی صورت پورا ہو جانے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے۔ صحت بگڑ جائے درست ہونے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ کاروبار خراب ہو جائے درست ہونے کی کوئی صورت نکلتی ہے۔ اسی طرح ہر نقصان کے پورا ہونے کی کوئی نہ کوئی صورت ہے، لیکن ماں باپ کا چلے جانا وہ نقصان ہے جس کے پورا ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اس نقصان کے ہو جانے کے بعد انسان خود محسوس کرتا ہے کہ میرا کوئی نقصان ہوا ہے، اور ہر موڑ پر اس نقصان کی جو کمی ہے وہ انسان کو محسوس ہوتی ہے۔
ایک ہوتا ہے غیر محسوس طریقے سے معاملات کا ہو جانا، لیکن یہ وہ نقصان ہے کہ جس کو انسان خود محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن پاک میں 7 مقامات پر بڑی تاکید کے ساتھ ماں باپ دنیا میں موجود ہوں تو ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے چند چیزوں کا وعدہ لیا، ان میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے چند چیزیں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پاک نبی جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اور آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کر ہمارے پاک نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اللہ پاک نے ان میں 10 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کسی کے لیے حلال نہیں کی۔ تو وہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی حرام ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ لقمان میں، سورہ حامیم میں اللہ پاک نے 2 جگہ خصوصیت کے ساتھ ماں کا مقام بتایا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں تو تفصیل اللہ پاک نے خود بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بڑے غور سے سنے میرے محبوب کی امت کہ اللہ پاک نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا، اور وہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یا اللہ آپ نے اتنے مقامات پہ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی تمہیں میں خود بتا دیتا ہوں کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں چلے جائیں۔ جوانی میں تو ماں باپ نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، ہماری پیدائش، ہمارا بچپن، ہمارا لڑکپن، ہماری جوانی، ہماری شادیاں، سب کچھ ماں باپ نے اپنا لگا کر کے ہمارے خیال رکھے۔ اب ماں باپ چلے گئے اس زمانے میں جب کمر ناتواں ہو گئی ہے، جب بازوؤں میں طاقت نہیں رہی، جب وہی بچپن جیسے ہمارے اوپر تھا اور ناتوانی تھی، وہی بچپن، وہی کمزوری، وہی ناتوانی اب ماں باپ کے اندر آئی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ،
ماں باپ کے سامنے جب ماں باپ کوئی بات کرے تو یہاں پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑنے چاہیے۔ یہ ہے احسان کی پہلی تفصیل اور پہلی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے تمہارے مزاج کے خلاف اگر ماں باپ کوئی بات کریں تو تمہارے مزاج اور تمہارے رویے میں پہلا درجہ جو عموماً نہیں، اکثر نہیں، ہمیشہ اولاد کی طرف سے دیکھنے میں ملتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے چہرہ بناتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ماں باپ کے سامنے تمہاری پیشانی پر بل بھی نہیں پڑنے چاہیے۔ اور فرمایا جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ رویہ بدلا، تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں ایمان کی حالت میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو صحابیت کا شرف اور لقب ملتا ہے۔ تو ایمان کی حالت کے اندر علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ غلام رسول بھی ہیں، غلام نبی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں اور آپ کے مقتدی بھی ہیں۔ بہت ساری صفات ہیں اور اللہ کی طرف سے وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اولئک حزب اللہ، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ یہ ساری آیات صحابہ کی ترجمانی کرتی ہیں اور ان کی شان بیان کرتی ہیں، لیکن علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ساری خوبیوں اور صفات کے ساتھ آخری وقت ہے، سلسلہ شروع ہو چکا ہے نزا کا کہ ان کی اہلیہ نے پیغام بھیجا ہمارے پاک نبی جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہ اے پاک آقا علقمہ پہ آخری وقت شروع ہو چکا ہے اور علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، آپ تشریف لائیں، کیونکہ میرے پاک آقا نے فرمایا لقنوا موتاکم، جو دنیا سے جانے والا ہو اسے کلمے کی تلقین کرو کہ من کانا، وہ شخص جس کا پہلا کلام دنیا میں بات شروع کرنے لگے تو پہلا کلام کلمہ ہو، اور جب دنیا سے جانے لگے اور دنیا کا سب سے آخری کلام کلمہ ہو تو یہ شخص سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا لقنوا موتاکم، آپ کو تلقین کی جا رہی ہے، لیکن باقی باتیں تو جاری ہوتی ہیں، کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب یہ التجا پیش کی جاتی ہے آپ خود تشریف لائے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرحانے تشریف فرما ہوئے، آپ نے کلمہ کی تلقین شروع کی، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اللہ نے درمیان سے سارا منظر منکشف کیا، جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان کے ماں باپ کدھر ہیں؟ کہا جی باپ تو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، ماں ہے، کہا دور ہے یا نزدیک؟ کہا جی دور، راضی ہے یا ناراض؟ کہا آقا یہ تو اماں ہی بتا سکتی ہے، کہا آپ خود ان سے پوچھ لیجئے، دریافت فرما لیجئے۔ میرے پاک آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اماں کی طرف پیغام بھیجا اور اماں سے پوچھا گیا آپ علقمہ یہ پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں اور آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرماتے ہیں، آپ ان کی بات سن لیجئے۔ اماں وہاں سے چل پڑی، ادھر سے میرے آقا چل پڑے، راستے میں ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا آپ علقمہ سے راضی ہیں یا ناراض؟ تو ماں کہنے لگی یا رسول اللہ میں علقمہ سے ناراض ہوں۔ فرمایا کس وجہ سے؟ علقمہ کے دین کی وجہ سے یا علقمہ کی دنیا کی وجہ سے؟ کہ یا رسول اللہ علقمہ کا دین بڑا اچھا ہے، یہ شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، سخی ہے، جود والا اس کا مزاج ہے،
آپ کیوں ناراض ہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں ناراض ہوں اس وجہ سے کہ علقمہ سے جب میں نے کوئی بات کی ہے علقمہ نے ترش روح ہو کر مجھے جواب دیا، میرے ساتھ کڑوا لہجہ اپنایا، اس کے لہجے کی تلخی کی تکلیف میں نے محسوس کی ہے، اس وجہ سے میرا دل علقمہ سے خفا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے علقمہ سے راضی کوئی نہیں ہونا۔ تو اماں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا دل اتنا دکھی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ لکڑیاں لاؤ اور علقمہ کو لکڑیوں پہ رکھو اور آگ جلا دو اور علقمہ کو جلا دو۔ تو اماں نے کہا یا رسول اللہ آپ علقمہ کو کیوں جلائیں گے؟ فرمایا تو ناراض ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا، دنیا میں اگر میں جلاؤں گا تو اللہ میرے جلانے کی لاج رکھ کے وہاں کے جلنے سے بچائے گا کیونکہ وہ آخری سانسوں پہ ہے۔ تو ماں کہتی ہے یا رسول اللہ اتنا بڑا کلیجہ اور ظرف میرا نہیں ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے علقمہ جلے اور میں برداشت کروں۔ یا رسول اللہ عفوت علقمہ، اے میرے پاک آقا میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ ادھر اماں نے کہا میں نے علقمہ کو معاف کیا، ادھر علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، نزع کی حالت سے وہ گزر گئے، 20 سال ہو گیا۔ آپ ان کے کفن میں شریک ہوئے، آپ ان کے جنازہ آپ نے خود پڑھایا، دفن میں خود تشریف لے گئے۔ جب قبر کا تعویذ بند کر دیا گیا اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی جس سے آپ زمین پر نشان لگا رہے تھے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ میرے پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل آیا ہے اور آ کر کے مجھے یہ کہہ گیا ہے جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، جس نے ماں باپ کو ستایا، جس نے ماں باپ کو تکلیف دی، جس نے ماں باپ کی بے حرمتی کی، جس نے ماں باپ کی بے اکرامی کی، جس نے ماں باپ کے ساتھ برا رویہ رکھا، جس نے ماں باپ کی حکم عدولی کی، یہ وہ شخص ہے جس پر آسمان کی لعنت، زمین کی لعنت، کل کائنات کی لعنت، اللہ کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ نفل قبول۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْإِجِينِ، یہ اسلام میں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ اور یہ تو میں نے آپ کو منفی بات سنائی، میں آپ کو مثبت سناتا ہوں۔ فرمایا میرے پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک معراج ہوا ہے جو معراج روح مع الجسد، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا ہے، جسے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور دوسری اس کی تفسیر سورہ نجم میں ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ دو مقامات اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اس معراج کے اس واقعے کا ذکر ہے جو آپ کو براق کے ذریعے بیت المقدس اور بیت المقدس کے ذریعے سے وہاں سے سیدھا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ میرے پاک آقا کو عرش الہی تک اللہ لے گئے اور کل عجائب و غرائب کی سیر کروائی گئی۔ یہ ایک معراج ہے، ایک معراج نہیں، یہ 85 دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ میرے آقا کو معراج منامی ہوا۔ نیند کی حالت کے اندر جنت کی سیر کرتے تھے میرے آقا، آپ نے جنت کی سیر کی اور حالت نیند کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جنت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے، کوئی جنت میں تلاوت کر رہا ہے۔ میرے پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے جو جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں اے ہمارے پاک آقا صلی اللہ علیہ میرے پاک آقا یہ آپ کا غلام ہے حارثہ۔ فرمایا حارثہ تو مدینہ میں ہے۔ پاک آقا
یہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے درمیان کے سارے راہ بندھن اللہ کھول دیتا ہے اور ان کی آواز سیدھی براہ راست جنت میں گونجتی ہے اور جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ میرے پاک آقا نے فرمایا کس عمل کی وجہ سے؟ عرض کی گئی، جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے؟ ساری زندگی میں ایک دفعہ ماں کو نہیں کہنا پڑا میرے بیٹے جو بات میں نے تجھے کہی ہے تجھے سمجھ آئی۔ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کے جوتے خود دھوتے تھے، ماں کے لیے کھانا خود بناتے تھے، ماں کو کھانا خود کھلاتے تھے، ماں کی مٹھی چاپی خدمت بیوی سے نہیں خود اپنی ذات سے کرتے تھے۔ اور کبھی موقع نہیں آیا جب تک ماں محتاج تھی خدمت کی کہ ایک دفعہ بھی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو اماں آپ نے جو بات کی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ان کی توتلی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو سمجھنا ان کا مزاج بن چکا تھا۔ تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، قرآن زمین پہ مدینہ کی مسجد میں، قرآن گھر میں، قرآن کسی جگہ میں تلاوت کرتے تھے، آواز جنت الفردوس میں پہنچتی تھی۔ کس عمل کی وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ جو آج کے نوجوان میڈیا دیکھ دیکھ کے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر کر کے ہر وقت گندی فحش اور یانیت کی چیزیں دیکھ دیکھ کر باپ کو گھٹیا، ماں کو گھٹیا، باپ کو ادب سے ابو جی کو بلانے کی بجائے بڑھڑا، بابا اور حاجی اور خان اور نواب اور اس قسم کے القابات جو اس کے دوستوں سے کہہ سکتے ہیں۔ اولاد کے لیے حکم ہے ہمیشہ ماں باپ کو امی جی کہو، ابو جی کہو، یہ پاپا ہمارا لفظ نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ ماما ہمارا لفظ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے الفاظ بتائے جو اللہ کے پسندیدہ الفاظ ہیں۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں کو کہو تو امی جی کہو، ابو کو کہو تو ابو جی کہو، اور پھر خود عمل سے سمجھایا کہ ماں باپ کی تعظیم کیسی کرنی ہے۔ میرے پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے ابا جی ہوتے کاش میں اپنے ابو جی کو دیکھتا، لیکن ابو جی نہیں تو میری اماں تو کاش زندہ ہوتی۔ اور لوگوں سنو، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل کر چکا ہوتا اور میری اماں کھڑکی کہہ کے کھڑکی کھول کے کہتی یا بنی محمد، میں نماز توڑ کے اماں کو کہتا نعم یا امیں، ہمیں بتایا میں اتنی بڑی پرواز پانے والا، اتنی بڑی بلندی رکھنے والا، ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنے والا، وہ مقام اور وہ بلندی ہمارے نبی پاک کو دی گئی۔ کائنات بھر میں کسی نبی کو اتنا بلند مقام نہیں دیا گیا جو ہمارے پاک نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ دوسری چیزوں کا ذکر کروں، وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک بات میں سناتا ہوں۔ معراج کی رات آپ سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے، سدرہ پر پہنچے، جبرائیل آپ کے ساتھ تھا۔ اب جبرائیل کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اے میرے پاک آقا اس سے آگے میں ایک پر اونچا کروں میں جل کے راکھ ہوتا ہوں، یہاں میری پرواز ختم ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اب ہماری پرواز دیکھ، بلا تشبیہ یہ سدرۃ المنتہا ہے اور یہ عرش معلیٰ ہے۔ سدرہ سے عرش معلیٰ کے اندر 70,000 نور کا پردہ ہے، ایک پردے سے دوسرے پردے میں 70,000 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ کا بایاں پاؤں سدرۃ المنتہا پہ تھا، سیدھا پاؤں جو اٹھا کے رکھا تو عرش معلیٰ کے اوپر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنا بلند مقام۔ اور فرمایا میری اماں موجود ہوتی، عشاء کی نماز با جماعت ہوتی، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو چکی ہوتی اور اماں آواز دیتی، میں نماز توڑ کے کہتا جی امی۔ ہمیں بتایا ہمیں تمہیں ماں باپ مل جائیں تو ماں باپ کی بڑی قدر کرنا، اور خاص کر کے ماں باپ میں سے ماں کی قدر بہت زیادہ، لیکن اگر باپ بڑھاپے میں آ جائے تو پھر باپ کو اللہ کی رحمت کا پرتو سمجھنا، سایہ سمجھنا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
میرا باپ میری دکان سے چیزیں اٹھا لیتا ہے کھانے پینے کی اور پیسے لے لیتا ہے اور میرا کاروبار بڑھنے نہیں دیتا. آپ میرے باپ کو بلائیں اور میرے باپ سے کہیں کہ میری دکان میں سے ہاتھ ہولا رکھے، پیسے نہ لیا کرے اور چیزیں نہ اٹھایا کرے. اتنی بڑی رحمت والی ذات نے آپ نے باپ کو بلوایا. جب باپ کو بلوایا، باپ کو پتہ چلا تو باپ پوچھتا ہے مجھے کیوں حضور پاک علیہ السلام نے بلایا ہے؟ کہا جی آپ کے بیٹے نے شکایت لگائی ہے. جب بچے چہرہ بدل لیتے ہیں، جب ان کے پرتو، جب ان کے تیور بدلتے ہیں، جب ان کے مزاج بدلتے ہیں، پھر ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. تو باپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھر کی چوکھٹ کو پکڑا اور ڈنڈا یہاں سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس وقت باپ نے کچھ جملے کہے ہیں، کچھ اشعار کہے ہیں. یہ اشعار تھے، جملے تھے یا بجلی کے شرارے تھے کہ ادھر باپ کا صرف دل ہل رہا ہے، دل بول رہا ہے، ادھر عرش الہی کانپ رہا ہے. باپ ڈنڈا پکڑ کے نبوت کے در دولت پہ حاضر ہوتا ہے، در نبوت پہ آ کے حاضری دیتا ہے. ادھر جبرائیل پہنچ جاتے ہیں، یا رسول اللہ باپ بیٹے کے فیصلے بعد میں، پہلے اپنے اس بوڑھے ساتھی سے وہ بات سنیے گا جو اللہ کے عرش کو ہلا چکی ہے. آپ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، سینے سے لگایا، پھر آپ نے بٹھایا، پھر آپ نے کہا طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے. سب کچھ پوچھنے کے بعد آپ نے فرمایا وہ بات تو سنا جو تو نے گھر میں کی ہے اور میرے اللہ نے آسمانوں پہ سنی ہے. تو وہ عرض کرنے لگتا ہے یا رسول اللہ میرے ہونٹ نہیں ہلے، میری زبان نے جنبش نہیں کی، میرا دل بولا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ علیم بذات الصدور ہے، میرا اللہ یعلم ما فی الصدور ہے، میرا اللہ علام الغیوب ہے. تو بات تو کر. تو وہ کہتا ہے غزوتک مولودا ومنتک یافیا تعل بما اجنی علیک وتنحل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا الم اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تہمل تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت موجل فلما بلغت السن والغایة التي الیہا مدى ما كنت فیک اعمل جعلت جزائی غلظة وفزازة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذا لم ترى حق أبوتي فعلتك ما الجار المصاحب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون ما لك تبخل. غذا کا ایک دانہ تیری چونچ میں ڈالا، تو بڑھتا چلا گیا. میں بڑھاپے کی دہلیز کے اوپر داخل ہو کے قدم رکھتا چلا گیا. تو جوانی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا، میں اترتا گیا. بیٹے تیری تجھے غذا دینے کے لیے نہ میں نے دن دیکھی نہ رات دیکھی. سردی کے تھپیڑے کھائے، گرمی میں جھلستا رہا. میری جوانی بھی تھی، میرا سینہ بھی اٹھا ہوا تھا، میرے بازوؤں میں بھی طاقت تھی، میرے چہرے پہ بھی سرخی تھی، میری آنکھوں کی بھی روشنی تھی، میری کمر کی بھی طاقت تھی، میرے پاؤں کے اندر بھی جذبات تھے. میں نے سب کچھ تیرے پہ نچھاور کیا اس آس پہ کہ تو بڑھاپے کا ساتھی بنے گا. اور میرے بیٹے وہ تو دیکھتا جب میں تو بیمار ہوتا تھا، میں گھر آتا تھا، تو چہرہ میری طرف نہیں کرتا تھا. کبھی تیرے دائیں، کبھی تیرے بائیں، کبھی تیری پائنتی، کبھی تیرے سرہانے. اور میں دعا کرتا تھا تیری بیماری مجھے لگ جائے، میری عمر تجھے لگ جائے، میں مر جاؤں تو بچ جائے. اس عالم میں تو بڑھتا چلا گیا، میں بوڑھا ہوتا چلا گیا، تیرا سینہ اٹھتا چلا گیا، میری کمر جھکتی چلی گئی، تیرے بازو مضبوط ہوتے چلے گئے، میں کمزور ہوتا چلا گیا. تجھے سہاروں کی ضرورت تھی تو میں انگلی پیش کرتا تھا، کندھا پیش کرتا تھا، کمر پیش کرتا تھا. میں سینہ تیرے لیے بستر بنا دیتا تھا. نہ میں دن دیکھتا تھا نہ میں رات دیکھتا تھا. اسی حال میں تیرے لیے ٹوٹتا تھا. میں ٹوٹتا جوانی کو چھوڑتا بڑھاپے کے اس حال میں آ گیا. اب میں تیرا محتاج ہو گیا. تو نے جا کر اتنی بڑی عدالت میں بات رکھ دی ہے. آج تجھے کچھ کہہ دیا گیا تو تیرا کچھ نہیں بچتا، مجھے کچھ کہہ دیا گیا میرا کچھ نہیں بچتا. ارے اچھے پڑوسی خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کا چولہا ٹھنڈا ہے، اس کے بچوں کی حالت دیکھ کے انہیں رحم آتا ہے. تو پڑوسی بھی اچھا نہیں بن سکا. مال بھی میرا تھا، کما کے تجھے دیا تھا اور تو بخیل ہو گیا. میرے پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایسے آنسوؤں سے تر ہے، سینہ بھیگا ہوا ہے، آپ پر کپ کپی تاری ہے، آواز میں ایسے تلاطم ہے. آپ کھڑے ہو گئے، پہلے
آپ نے باپ کو سینے سے لگایا، اس کو تسلی دی، پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے بیٹے کا گریبان پکڑا اور اس کو جھنجھوڑا اور فرمایا انت و مالک لے ابی کا، تو بھی اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، خبردار باپ کا ہاتھ روکنا یا مجال کرنا باپ کی شکایت کرنے کی، اگر تو ایسے کرے گا تو تیرے دونوں جہان برباد ہو جائیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر ماں باپ ظالم ہوں پھر بھی یہی حکم ہے؟ میرے پاک آقا نے فرمایا ان ظلما ان ظلما ان ظلما، ہاں ہاں اگر ماں باپ ظالم ہو ظالم ہو ظالم ہو تب بھی تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو یا ان کا ہاتھ روکو۔ اتنی بڑی باتوں کے ہونے کے باوجود آج کے نوجوان اور آج کے جوان ماں باپ کو بڑا گھٹیا، ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، اور جب ماں باپ بد دعا دیتے ہیں تو جیسے ان کی دعائیں عرشوں پہ جاتی ہیں ایسی ان کی بد دعا بھی عرش پہ جاتی ہے۔ اور باپ کی دعا لا ترد الدعاء الا بثلاث، تین دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ دعوت الوالد، باپ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ باپ کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ماں باپ کے مقام کے بارے میں فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں، کبھی ڈانٹنا نہیں، یہ اللہ نے بتایا ہے۔ ماں باپ جو کہہ دیں حق ہے، جو فرما دیں حق ہے، جس کے بارے میں کہہ دیں حق ہے، جو فرمایا حق، جو کہا حق، جو سوچا حق، جو بولا حق۔ بے شک ماں باپ کی بات 100% بھی غلط ہو تب بھی ماں باپ کو ڈانٹنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے میٹھی کرنی ہے، جب بھی بات کرنی ہے غلامی کے لہجے میں کرنی ہے، جب بھی بات کرنی ہے لجاجت کے ساتھ کرنی ہے، جب بھی کرنی ہے منت کے ساتھ کرنی ہے، جب بھی کرنی ہے جھک کے کرنی ہے۔ جو یہ کرے گا اسے اللہ اتنا بلند کرے گا کہ دنیا اس کی بلندی کی تعریف کرے گی۔ جس کے پیچھے ماں باپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں سارا جگ اس کا مخالف ہو، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی اس کی گردن نہیں جھکا سکتا، کوئی اس کا سر نہیں جھکا سکتا، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں وہ ہیں۔ لو زندہ اولیاء کے پاس جانا، ان سے دعائیں کروانا، دنیا سے چلے جانے والے اولیاء اللہ علماء کرام مومنین کی قبروں پہ جانا، فاتحہ پڑھنا، دعا، ہم اس کے قائل ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں۔ زندہ اولیاء سے زیادہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ماں ہے۔ ماں کبھی ماں کے قدموں کو پکڑ کر ماں کے سامنے منت کر کے دو آنسو بہا کے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، آپ ماں سے دعا کی درخواست کریں۔ واللہ العظیم جیسے اظہر من الشمس ہے، سورج آسمان پہ چمک رہا ہے، اندھے کو بھی پتہ ہے کہ دن ہے اور آنکھوں والوں کو بھی پتہ ہے دن ہے، اللہ کی قسم آپ کا کوئی سر نہیں جھکا سکے گا، نہ آپ کو کوئی گرا سکے گا۔ ماں باپ کی دعا میں اتنی بڑی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ سیدنا، یہ آخری بات سناتا ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے پوچھا یا اللہ مجھے میرا جنت کا ساتھی جو میرے ساتھ ہوگا وہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا فلاں کا صاحب اس کے پاس چلے جائیں۔ دل میں بڑی پریشانی ہوئی کہ میں اور قصاب یہ دونوں ایک جگہ کیسے اکٹھے ہیں۔ اللہ نے کہا خود جا کے دیکھ لیں۔ وہاں گئے، قصاب نے دکان کھولی ہوئی ہے، گوشت بیچ رہا ہے، ظہر ڈھل گئی ہے، عصر آنے کو ہے۔ اس نے جلدی سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ایک پارچے کے، اس کو تھیلے میں ڈالا، دکان سمیٹی اور چل پڑا۔ کلیم اللہ پیچھے پیچھے ہیں کہ میں آج تیرا مہمان ہوں۔ کہا جی سر آنکھوں پہ ایسے مبارک بندے کی مہمانی اور میری میزبانی آپ قبول کریں، میرے لیے فخر ہے، پر یہ میں عرض کرتا ہوں میرا چھوٹا سا گھر میں تقاضا ہے، وہ پورا کر کے میں آپ کی نوکری دوں گا۔ گھر جاتے ہیں، جاتے ہی پہلے گوشت کو ہنڈیا میں چڑھایا، آگ تیز کی، پھر ماں کی ساری خدمت کی جو کرنی تھی، پھر ہنڈیا تیار ہو چکی ہے، پھر آٹا کو گوندھا،
اس کو خمیر کے لیے رکھا، ہاتھ دھو کے پھر اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں آٹا تیار ہو گیا، پھر روٹیاں بنائیں، روٹیاں بنا کے سرید بنائی، پھر اماں کو کھلاتا رہا پانی پلا کے۔ پھر اماں نے ایسے ہاتھ کے پیچھے ہٹ گیا اور اماں کہنے لگی جا بیٹا تجھے اللہ جنت میں موسیٰ جی کا ساتھی بنائے۔ یہ ساری بات دیکھ کے کلیم اللہ ان سے پوچھتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں کہ جی اب آپ کی جو نوکری خدمت میں نے کرنی، میں تابعدار ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے سب کچھ دیکھ لیا، یہ بتاؤ اماں آخر میں کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی بڑی بھولی ماں ہے، میں جب بھی خدمت کرتا ہوں اماں کہتی ہے تجھے اللہ جنت میں موسیٰ جی کا ساتھی بنائے۔ میں کہاں اور وہ کہاں؟ فرمایا میں تجھے بتانے آیا ہوں، میں ہی موسیٰ کلیم اللہ ہوں علیہ السلام، تیری ماں کی دعا کی وجہ سے تو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے جب تمہیں کھڑا ہونا ہو سر جھکاؤ، دونوں بازو پیچھے کر کے پوری غلامانہ صورت کے ساتھ کھڑے ہو۔ تم ماں باپ کے سامنے اس عاجزی اور تواضع سے کھڑے ہوگے، اللہ جگ تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا۔ ہر انسان کے 3 ماں باپ ہیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے ہر ماں باپ کے 3 ماں باپ ہیں، اور حدیث کی ڈیفینیشن کے ساتھ لکھا ہوا ہے پہلا ماں باپ سگا ماں باپ، دوسرا ماں باپ ساس سسر، تیسرا ماں باپ استاد کی گھر والی، اور پھر جو ماں باپ کے سامنے جھکے۔ چلو یہ بات بھی سنا دیتا ہوں ورنہ میں بات ختم کرنے لگا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ولایت کا عروج، تصوف تھا، علم تھا، ساری چیزیں تھیں، جو کشف تھا اس مقام پہ پہنچنا چاہتے تھے اور بڑی ریاضت ہو رہی تھی، لیکن اس مقام تک پہنچنے میں ابھی دیر تھی۔ ایک دن رات کو گھر میں ہے تو اماں نے کہا بیٹا بایزید پانی، وہ اٹھ کے گئے بھاگ کے پانی کی طرف، تو پانی نہیں تھا، گھڑا اٹھایا اور دوڑ لگا دی، پانی بھر کے لائے۔ پانی بھر کے لائے تو اماں سو چکی تھی۔ اب ماں کو جگائیں تو یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ اماں کو تکلیف ہوگی، نیند خراب ہوگی، پیاسی سوئے تو یہ بھی دل برداشت نہیں کرتا۔ اب اماں کے پاؤں کے تلوے پر حضرت بایزید نے ایسے بوسہ دیا، جب بوسہ دیا تو اماں جاگ اٹھی۔ اماں جب جاگ اٹھی تو فرمایا بایزید تو نے میرے پاؤں چومے، دنیا تیرے پاؤں چومے گی۔ اور اس موقع پر یہ اظہار کیا، حج کا سفر کر رہے تھے، 7 خلفاء بھی تھے، متعلقین بھی تھے، مریدین بھی تھے، اور راستے میں ان کی سواری جو ہے ایک طرف کو مڑتی ہے، تو لوگوں نے کہا حضرت سواری کو بڑا قابو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ٹھہرو، سواری کو چھوڑ دو، جہاں یہ جانا چاہتی ہے اسے جانے دو۔ انہوں نے سواری کو چھوڑ دیا اور وہ چل پڑے، اور راستے میں گئے تو لوگ پریشان رو رہے تھے۔ کہا کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا حضرت اگر حکیم ہو تو کوئی دوائی ہمیں دے دو، اگر اللہ والے ہو تو کوئی دعا دے دو۔ ہمارا جو اس علاقے کا سردار ہے اس کی ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بہت سخت بیمار ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس ہر وقت اللہ اللہ کرتی ہے، اور اس کے چاروں طرف دیوار تھی، اندر وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے یہ وہاں دروازے پہ پہنچتے ہیں، اندر سے بچی کہتی ہے السلام علیکم یا بایزید۔ فرمایا بیٹی تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ کہ جس نے آپ کی سواری کو مکہ کے راستے سے میرے پاس پہنچایا۔ کہا بیٹی یہ مقام تو نے کیسے پایا؟ تو اس نے بڑی تفصیل بتائی کہ عورت ہوں، بڑی پابندیاں ہیں، لیکن میں نے بڑی اس کے لیے جود اور بڑے اس کے لیے میں نے بڑے ہر قسم کی مشقت اٹھائی ہے۔ تو آپ نے حضرت بایزید یہ مقام کیسے پایا؟ فرمایا بیٹی ایک رات کے ایک لمحے پر یہ ساری بات سنائی اور فرمایا میں نے ماں کے پاؤں چومے، بس اللہ نے ساری انتہا کر دی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ زندہ ہوں تو بھی دعا کرو، دنیا سے چلے جائیں تو بھی دعا کرو۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کریں۔ حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پہ سر سے پاؤں تک اس کے اندر ڈھلنے کی اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھالیں، اور اس نماز کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں چاہے دل کرے نہ کرے۔ جس گھر میں قرآن کھلتا ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں وہاں پہ اترتی ہیں۔ اپنی اولادوں کو نیک ماحول دیں،
خود مسجد کے ساتھ دوستی بنائیں، مسجد میں 5 نمازوں پہ آیا جایا کریں کہ جو بندہ 5 وقت مسجد میں آتا جاتا ہے، میرے پاک آقا نے فرمایا جس کو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ تو کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامام الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں صرف اعلان کے لیے